وہ اس کی زندگی کا سب سے سخت دن تھا۔ صبح کے وقت دروازے کے باہر لوگوں کی آوازیں تھیں، اندر اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو اور بیچ میں کھڑی تھی زارا، ایک لڑکی جو کبھی کسی سے نہیں ڈرتی تھی مگر آج اس کے پاؤں کانپ رہے تھے۔ آج فیصلہ اس کا نہیں، اس کی تقدیر کا لکھا جا رہا تھا، اور اس کی لکھائی میں اس کی مرضی اور اس کی زندگی اور اس کے خواب سب کو روندنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ مگر زارا نے سوچ لیا تھا کہ جب امتحان کا وقت آ ہی گیا ہے تو اب وہ بھاگے گی نہیں۔ اس نے دوپٹہ درست کیا، دروازے کی طرف دیکھا اور اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنے کا ارادہ کیا۔ باہر پنچایت جیسی محفل لگی تھی اور چچا رحیم خان بیچ میں کھڑے اعلان کر رہے تھے کہ زارا کی شادی عثمان سے ہوگی۔ عثمان ایک سخت مزاج، غصے والا، عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھنے والا آدمی تھا۔ زارا کو سامنے لا کر پوچھا گیا، راضی ہو یا نہیں؟ زارا نے سب کی آنکھوں میں دیکھ کر صاف کہا، نہیں۔ سارا آنگن سن ہو گیا۔ چچا غصے میں بولے، ایسی لڑکی کو ہم گھر میں نہیں رکھتے۔ زارا نے ٹھہراؤ سے جواب دیا، بے عزتی برداشت کر سکتی ہوں مگر اپنی زندگی کسی اور کے ہاتھ نہیں دوں گی۔ رات کو اسے گھر سے نکال دیا گیا۔ ماں نے گلے لگا کر کہا، بیٹا لوگ سخت ہوتے ہیں۔ یہ ایک جذباتی لمحہ تھا۔ زارا نے کہا، مگر اللہ رحم کرنے والا ہے اور سنبھال لینے والا ہے۔ یہ کہہ کر زارا گھر سے چلی گئی۔ نئی بستی آ کر اس نے نوکری تلاش کی مگر 2 ہفتوں تک کوئی نہ ملا۔ روٹی ٹکڑوں میں تقسیم ہوتی رہی مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ ایک دن آتا ہے، ایک اسکول اس سے خوش ہو کر اسے رکھ لیتا ہے۔ چند مہینوں میں اس کی محنت سے اسکول بدل جاتا ہے اور اخبار میں اس کے نام کا ذکر ہونے لگتا ہے۔ یہ خبر اس کے چچا اور عثمان تک پہنچتی ہے اور وہ شہر آ کر اسے مجبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ واپس چلو، لوگ باتیں بناتے ہیں۔ زارا نے کہا، لوگوں سے ڈرتی تو پہلی رات ہی ٹوٹ جاتی۔ عثمان نے طنز کیا، عورت زیادہ بولے تو اچھی نہیں لگتی۔ زارا نے سخت لہجے میں کہا، عورت زیادہ سہتی ہوئی اچھی نہیں لگتی۔ دونوں شرمندہ ہو کر چلے گئے۔ 1 سال بعد اسی اسکول میں تقریر منعقد ہوئی جہاں زارا کو ایوارڈ دیا گیا کیونکہ اس نے اسکول کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا۔ شہر کے ہر ماں باپ اپنے بچوں کو اسی اسکول میں داخلہ کروانے کی بات کر رہے تھے اور زارا کی ماں نیچے بیٹھی فخر سے رو رہی تھی۔ زارا نے اسٹیج پر کہا، عورت کا امتحان کبھی اس کی کمزوری نہیں بنتا بلکہ اس کا اصل عروج اسی امتحان سے شروع ہوتا ہے۔ تالیاں بجتی رہیں اور زارا اپنی جیتی ہوئی سچائی کے ساتھ مسکراتی رہی۔ دوستو، آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ بر وقت دیکھ سکیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے۔ خدا حافظ۔